ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وقال الله سبحانه وتعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. وقال الله سبحانه وتعالى إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ثقلين لن تضلوا ما تمسكتم بهما سنتي وعترتي. وقال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال عليه الصلاة والسلام أول من ينشق عليه القبر وأول شافع أنا أول مشفع. وقال عليه الصلاة والسلام أنا محمد وأنا أحمد. وقال عليه الصلاة والسلام حرمت على الأمم الجنة حتى تدخلوا حرم على الأنبياء الجنة حتى أدخل. اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز حضرات علماء کرام، ذمہ داران عظام، محترم صدور، دیگر سامعین، پردہ نشی محترم خواتین، دینی ماؤ بہنوں، عزیز نوجوانوں، اس وقت جس تاریخی اجلاس میں ہمارا یہاں شریک ہونا ہوا ہے، یہ رحمت للعالمین حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سننے اور سنانے، سمجھنے اور سمجھانے کے لیے یہاں جڑنا ہوا ہے۔ ابھی میں سوچ رہا تھا رحمت للعالمین کی نسبت پر
جب یہاں پر جڑنا ہوا تو آپ دیکھ رہے تھے سب پر رحمتوں کی نوازش ہو رہی تھی، بچوں پر بھی، بڑوں پر بھی، اپنوں پر بھی، پرائیوں پر بھی، اور بوندیوں کے شکل میں سب پر بھی۔ تو یہ رحمت کے عنوان پر جب بھی ہم جڑتے ہیں تو کسی نہ کسی طرح نوازے جاتے ہیں۔ تو یہ نوازش، یہ عارضی نوازش ہے، یہ دائمی نوازش نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی آمد، آپ نے فرمایا بعثت الی کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، میں مبعوث ہوا ہوں پورے عالم کی طرف بشیر بنا کر ان لوگوں کے لیے جو ابتدائی مرحلے میں ہیں، نذیر بنا کر ان لوگوں کے لیے جو بار بار بشارت سنانے کے باوجود سمجھے نہیں۔ جب بشارتیں سنائی جائیں اور سنانے کے باوجود نہ سدھریں تو حضور کا دوسرا رخ نذیر کا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو کہا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاہد، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر مبعوث کیا ہے۔ شاہد بمانے مشاہد، شاہد بمانے گواہ۔ اس کی وضاحت میں اگر میں چلوں تو پھر علماء کو تو مزہ آئے گا، آپ حضرات کے دماغوں پر سے یہ باتیں اٹھتی چلی جائیں۔ میں کلم الناس علی قدر عقولہم، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے یہ کہوں گا، سرکار کی آمد بشیر بن کر ہوئی اور نذیر بن کر ہوئی۔ وداعیا الی اللہ، اللہ کی جانب بلانے والا بن کر، اللہ کی جانب دعوت دینے والا بن کر، اللہ کی جانب لوگوں کو متوجہ کرنے والا بن کر، اللہ کی جانب لوگوں سب کو مبذول کرنے والا بن کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ گویا عجیب نکتہ علماء نے لکھا ہے، اپنوں کے لیے، نبیوں کے لیے حضور شاہد ہے، اپنوں کے لیے حضور بشیر و نذیر ہے، اور پورے عالم کے لیے سرکار داعی ہے۔ گویا رحمت للعالمین بن کر آپ تشریف لائے، سب کے لیے رحمت۔ کسی کے اوپر اللہ کے رسول علیہ السلام شریعت کے روح سے جو رحمت کا ماحول آپ نے بنایا، میں تو آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سیرت کا مطالعہ کریں، تب پتا چلے گا باپ رحمت بن کر کس طرح اولاد پر ثابت ہو۔ سرکار نے بتایا ماں رحمت بن کر کس طرح اولاد کے سامنے پیش آئے، حضور نے بتایا یہ بھائی بہن کے لیے رحمت کیسے بنے، بہن بھائی کے لیے رحمت کیسے بنے، دادا پوتروں کے لیے رحمت کیسے بنے، نانا نواسوں کے لیے رحمت کیسے بنے، شوہر بیوی کے لیے رحمت کیسے بنے، بیوی شوہر کے لیے رحمت کیسے بنے، استاد شاگرد کے لیے رحمت کیسے بنے، شاگرد استاد کے لیے رحمت کیسے بنے، شیخ مریدین کے لیے رحمت کیسے بنے، مرید شیخ کے لیے رحمت کیسے بنے، یہ حاکم محکوم کے لیے رحمت کیسے بنے، محکوم حاکم کے لیے رحمت کیسے بنے، اور مخلوق خالق کے لیے رحمت کیسے بنے، اور خالق کی رحمت مخلوق پر کیسے نازل ہو، یہ پوری باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ مکی اور مدنی زندگی میں بتایا۔ لیکن آج ہم مختصر وہ بھی اتحیات کا وقت دے کر سیرت بدرجے اتم سمجھنا چاہتے ہیں، اور یہ خیالست و محالست و جنو اگر میں کسی ایک ٹاپک پر اٹھاؤں، سرکار باپ بن کر رحمت کیسے ثابت ہوئے، نانا بن کر رحمت کیسے ثابت ہوئے، شوہر بن کر رحمت کیسے ثابت ہوئے، خسر بن کر رحمت کیسے ثابت ہوئے، نبی بن کر رحمت کیسے ثابت ہوئے، امام بن کر اپنے تمام مقتدیوں کے لیے رحمت کیسے ثابت ہوئے، خطیب بن کر سامعین کے لیے رحمت کیسے ثابت ہوئے، یہ اتنا وسیع عنوان ہے جس کو چند لمحات میں سمجھا نہیں جا سکتا۔ اوتیتو جوامع الکلم،
سرکار نے فرمایا اللہ نے مجھے فضلت بستین فضلت بخمسین 5 چیزیں تمام نبیوں سے ہٹ کر اللہ نے عطا فرمائی. 6 باتیں تمام نبیوں سے فوقیت کے طور پر اللہ نے مجھے عطا کی. کیا کیا حضور نے عطا فرمایا؟ ہم اکثر کہا کرتے ہیں اصل شہادت اپنوں کی نہیں پرائیوں کی ہوتی ہے. اپنوں تو اپنوں کی بڑی تعریف کرتے ہیں. جیسے ماں سے پوچھو تمہارا بیٹا کیسا، ماں اپنے بیٹے کے اوصاف سے بیان کرے گی. جبریل سے کم نہیں، میکائیل سے کم نہیں، اسرافیل سے کم نہیں. یوں کہے گی میرا بیٹا تو میرا بیٹا ہے، وہ چاہے کتنا بڑا مجرم کیوں نہ ہو، کتنا بڑا دغاباز کیوں نہ ہو. والی لحاظ رکھا نہ ہم نے اپنے نبی کا لحاظ رکھا، نہ ہم نے اپنے قرآن کا لحاظ رکھا، نہ ہم نے دین اسلام کا لحاظ رکھا، نہ ہم نے اپنے علماء کا لحاظ رکھا. ذلیل ہوئے ہم کیسے؟ ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. حضور کیوں تشریف لائے؟ حضور علیہ السلام کی آمد کا مقصد تھا بعثت معلما، میں تم لوگوں کو انسان بنانے کے لیے آیا تاکہ ایک ایک چیز انسانیت کی سکھاؤ. تمہیں بعثت معلما لأتمم مکارم الاخلاق. علماء سے پوچھو ایمانیات، عبادات، معاشرہ، معاملہ، آگے لاسٹ درجہ اخلاق کا ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا اخلاق میں سب سے اعلیٰ درجہ کریمانہ اخلاق. میں آیا ہوں تم لوگوں کو ایمان بھی، عبادات بھی، معاشرہ بھی، معاملہ بھی اور اخلاق کے انتہا کو سکھانے کے لیے، تاکہ تمہارے سامنے وہ میٹرز آ جائے، وہ باتیں آ جائے، وہ تربیت آ جائے، وہ آداب آ جائے جن آداب کے بعد کائنات میں کوئی ادب نہ رہے. The Islam is the best religion, the Muslims is the worst people. یہ کہا ولیمز نے. کیوں؟ میں نے جب مطالعہ کیا اسلام کا، اس سے بہتر کوئی مذہب میں نے نہیں دیکھا. جان نے کیا لکھا؟ کہا the most misunderstood religion in the world. پوری دنیا میں سب سے زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ جس ریلیجن کے بارے میں ہوئی ہے وہ اسلام کے بارے میں. جب ہم لوگوں کو دیکھا غیروں نے. یہاں کھڑا کر کے اگر میں پوچھو بتاؤ بھائی ماشاءاللہ تم میں باپ کا حق ادا کرنے والا باپ کون ہے؟ ماں کا حق ادا کرنے والی ماں کون ہے؟ بھیا کا حق ادا کرنے والا بھیا کون ہے؟ بہن کا حق ادا کرنے والی بہن کون ہے؟ یہ بھی نہیں نکلے گا. سب کے سب یلبوڑ، سب کے سب یلبوڑ. فجر کی نماز نہ پڑھنے والے کی طرف تو کتا بھی نظر نہیں کرتا، اور ہم تو وہ ہیں جن پر کتے نظر نہیں کرتے. اللہ کی نظر کہاں سے پڑے گی بھائی؟ فرشتوں کی نظر کہاں سے پڑے گی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. ایسے لوگ ہیں ہم، شرم آتی ہے ہم لوگوں کے بارے میں کوئی اور آ کر کہے، جن کو ہم کہنا چاہیے من انا فاعرفونی، من انا فاعرفونی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کو 10 نقشوں میں پیش کیا ہے. 10 نقشوں میں پیش کیا. کن کن کے نقشوں میں پیش کیا؟ عجیب و غریب بات ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال کے نقشے میں، اپنے افعال کے نقشے میں، اپنے تقریرات کے نقشے میں، صحابہ کے افعال کے نقشے میں، صحابہ کے افعال کے نقشے میں، صحابہ کی تقریرات کے نقشے میں، اور تابعین کے افعال کے، اقوال کے اور ان کے تقریرات کے نقشے میں حضور علیہ السلام نے سیرت کو پیش کیا. اور پھر آپ نے فرمایا اگر تم لوگ بڑی قریب سے سیرت کو دیکھنا چاہتے ہو میری زندگی کو دیکھو اور میرے گھرانے کی زندگی کو دیکھو. کیا ہے سیرت؟ میرے سیرت کی اگر تم نبی تک جا کر سرکار کو سمجھ نہیں سکتے، اس لیے کہ وہ اعلیٰ درجے کی بات ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ادنا لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے. ادنا لوگ اعلیٰ کو سمجھ کر سکتے ہیں. اعلیٰ کو سمجھنے کے لیے دماغ بھی آنا چاہیے، ضرب بھی آنا چاہیے، مزاج بھی آنا چاہیے، اور طریقہ بھی آنا چاہیے، اور ذوق بھی آنا چاہیے، اور مذاق بھی آنا چاہیے.
تو صحابہ نے سمجھا انتخبہم اللہ لصحبت نبی ولخدمت دینی، صحابہ اپنی ذات سے نہیں بنے۔ عبد القادر جیلانی قطب ربانی سے جب پوچھا گیا صحابہ کے سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں، میں کیا کہوں صحابہ کے بارے میں، جو صحابہ اکرام کا مقام تو وہ ہے، انہوں نے سرکار کے ساتھ جو اسفار کیے ہیں، اس اسفار میں گھوڑوں کے ٹاپ پر جو دھول لگے ہیں، اس کے برابر بھی کائنات کے اولیاء نہیں بن سکتے۔ کون ہے وہ؟ حضور کے اسٹوڈنٹس، حضور کے صحبت یافتہ، حضور سے تربیت یافتہ، حضور سے تعلیم یافتہ، اللہ سے سند یافتہ۔ سند کس نے دی؟ اللہ نے۔ پڑھائی کس نے؟ اب آج کل تو ہر مدرسے کا استاد خود سند دے دیتے ہیں، میرے مدرسے کو سند میں خود دے دیتا ہوں، میرا شاگرد عالم بن گیا، میرا شاگرد حافظ بن گیا، میرا شاگرد مفتی بن گیا، میرا شاگرد قاضی بن گیا۔ سند کون دے گا؟ میں خود دوں گا۔ یہ ترتیب درسگاہ رسول کی نہیں، یہ ترتیب حضور کے مدرسے کی نہیں۔ حضور کے مدرسے کی ترتیب کیا تھی؟ پڑھاؤں گا میں، امتحان اے اللہ تو لے گا۔ اولئک الذین امتحن اللہ، حضور آپ پڑھائیے، امتحان ہم لیں گے۔ لیکن جب امتحان لیا سب کے سب فرسٹ کلاس میں پاس، ہمیں بھی لا حول ولا قوہ، لا حول ولا قوہ کیا بتاؤں۔ میں مہمان ہوں اس لیے بہت کنٹرول سے بولنا پڑتا ہے، اور آج کل لوگ کئی کو بھی ان کی بلائیں، کئی کو بھی ان کی بلائیں، کیوں بلائیں؟ نشتر لگا رہا ہوں اس لیے، اور تمہیں بلاؤ یا نہ بلاؤ مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، مجھے تو وما علینا الا البلاغ المبین۔ بشیر والے خطبہ بہت ہوں گے، اور ہم تو بھائی نذیر والے ہیں۔ آپ بشیر والے خطبہ سے بشارتیں سن لینا، اور ہم سے آپ وہ سن لینا جو نذیر والا مزاج ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، حضور کو کون سی صورت بتاؤ گے؟ صورت کون سی لے جاؤ گے؟ سیرت صورت بتانے کے قابل بنانے کے لیے ہے۔ مجھے غصہ آتا ہے جب بے ریس کوئی حضور کے حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ چشمم باز کر دی، کہا تھا علامہ غالب نے، کب؟ ارے بھائی تو نے تو میری آنکھیں کھول دی، میں تو سمجھ رہا تھا نعت خوانی کافی ہے۔ حضور علیہ السلام کے نعتیں اغیار پڑھتے تھے حضور کے زمانے میں۔ حضور نے سن کر کہا آمن شعرہ کفر قلبہ، یہ وہ انسان ہے جس کی زبان مسلمانوں کی ہے، جس کی زبان مومنین کی ہے، لیکن دل منافق کا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ سے توبہ کرو کہ میں نے جو کہا صورت بتانے کے قابل بننے کے لیے، تو ہر پیر و جمعرات ہم سب کی صورت حضور کے سامنے بتائی جاتی ہے۔ حضور یہ شخص یہ کیا، یہ شخص یہ کیا، یہ شخص یہ کیا، یہ شخص یہ کیا۔ علماء کہتے ہیں انا ارسلناک شاہد، ہر پیر و جمعرات مشاہدہ کرتے ہیں حضور تم سب کیا کرتے ہو، ہم سب کیا کرتے ہیں، ہر پیر و جمعرات حضور مشاہدہ کرتے ہیں، کارگزاری لیتے ہیں۔ اچھا یہ کیا۔ حضرت شاہ وصی اللہ صاحب قدس سرہ العزیز ایک مرتبہ خواب میں حضور کو دیکھ کر پوچھنے لگے، اس خواب میں جو بھی حضور کو دیکھا، دیکھو حضور کی نبوت تا قیامت ہے، حضور کی نبوت تا قیامت۔ توجہ سے میری بات سمجھنا، ہر ایک کی نبوت کی ویلیڈیٹی محدود، اپنی اپنی موت پر تمام نبیوں کی نبوتیں ختم ہو گئی۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کی نبوتیں ختم۔ معراج کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے پیچھے تمام نبیوں کو مقتدی بنا کر اللہ نے سمجھا دیا اشارت نص سے، اے نبیوں
تم سب کی نبوت منسوخ ہے، آج سے تم سب نبی آخر الزمان کے نبی الانبیاء، حضور کے القاب میں نبی الانبیاء، امام الانبیاء، سید المرسلین کے آج سے تم سب تابع دار ہو۔ تم میں سے کسی کو اپنی منمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ قیامت کے دن پوری امت حضرت آدم کے پاس جائے گی، کہنے لگے گی اشفع لنا، اے آدم آپ تو ابو البشر ہیں، ہم سب کے باپ ہیں، اس وقت گرمی بہت ہو رہی ہے، ہم سب پریشان ہیں، ہمارا حال بے حال ہے، آپ ابو ہیں، جائیے ذرا اللہ سے سفارش کیجئے تاکہ اللہ حساب کا معاملہ جلدی شروع کرے۔ حضرت آدم کہیں گے میں کیا کریا تم نہ معلوم کیا بھی، میں نے اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اے آدم اے حوا دونوں کے دونوں یہ جھاڑ کے قریب نہ جانا، لیکن میں گیا۔ اگر مجھے اللہ پوچھے گا کون بھائی سفارش کرنے آپ کو حصو، ذرا صورت دکھاؤ، تو حضرت آدم کون چہرہ بتانے کو حضرت آدم تیار نہیں، کیوں بھائی کون ہے؟ اگر میں چہرہ بتا آدم بھول گئے، آدم بھول گئے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے وہ بات یاد دلا دے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ والی، میں صورت کا بتانے کے قابل رہوں گا اللہ کے سامنے۔ جاؤ نوح کے پاس، انہوں نے اپنا عذر پیش کیا، عذر سب بیان کروں گا تو صبح ہو جائے گی، مجھے تو مختصر وقت میں بات ختم کرنی ہے۔ تو کیا کہا، جاؤ تم حضرت خلیل اللہ کے پاس، وہ بھی عذر پیش کر دیں گے، جاؤ تم موسیٰ کے پاس، وہ بھی عذر پیش کر دیں گے، جاؤ تم عیسیٰ کے پاس، وہ بھی عذر پیش کر دیں گے۔ سب آخر میں حضرت عیسیٰ یأتی من بعد اسمہ احمد کی پیشن گوئی دینے والے حضرت عیسیٰ کیا کہیں گے، علیکم بمحمد، جاؤ تم سب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ جب سب پہنچیں گے حضور کی خدمت میں، حضور علیہ السلام پورے لوگوں کی پریشانی سن کر، دیکھو نبوت ختم ہو گئی سب کی، قیامت میں کسی کی نبوت نہیں چلے گی۔ انا اول شافع و مشفع، پہلے میں شفاعت کروں گا اور پھر میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ حضور فرماتے ہیں نبیوں کی شفاعت قبول کرنے کی شفاعت بھی میں ہی کروں گا۔ یا اللہ، کیا آدم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب لوگ اپنے اپنے قوم کے سلسلے میں ذرا بولنا چاہ رہی ہیں، ذرا سن لیو نا، ذرا سن لیو۔ فرمایا یا محمد، مقام محمود پر جب آپ پہنچیں گے سجدے میں جا کر فَأَحْمِدُهُ بِتِلْكَ الْمَحَامِدِ، اللہ کی ملہم کلمات سے تعریف کرتا چلا جاؤں گا، اتنی تعریف کروں گا اللہ کو میرے تعریفی کلمات پسند آئیں گے۔ اس سے کہتے ہیں اللہ کو منانے کا سب سے بہترین، اعلیٰ ترین، افضل ترین، اقرب ترین، محبوب ترین، مقبول ترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی خوب تعریف کرو۔ تم نہ جیسے آتا ویسے تعریف کرو، نہیں آتا سورہ فاتحہ پڑھو۔ آج کل مسائل میں گھیرے ہوئے تو پوری دنیا ہے، سو کو پوچھو انہوں جیسے ہندی کر کو چکتی پوچھو، یہ لمبے داستانہ سناتی، کیا کروں حضرت، عورتوں کے داستانہ الگ، مردوں کے داستان الگ، بچوں کے داستان الگ، جوانوں کے داستان الگ، بوڑھوں کے داستان الگ، دادا کے داستان الگ، دادی کے داستان الگ، نانا کے داستان الگ، نانی کے داستان الگ، بڑوں کے داستان الگ، چھوٹے بچوں کو چابا خصہ کو اس کے بھی داستان الگ۔ ہمارا امی ایسا کر رہی ہے، مجھے بال دے رہا نہیں، اس کے کل ہسٹری، یہ تمام ہسٹریز، تمام ورائٹیز، اس کو سالو کرنے کا طریقہ کیا؟ عجیب بات کہا ایک انگریز نے، if the Muhammad live today، اگر آج محمد پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہوتے، he will solve
the problems, وہ دنیا کے تمام مسائل کو حل کر دے. ہمیں لوگ آپ ایسے بے خوفاں کے سنگ جا کو ذرا کہتی بھی دو بھی دوسروں کے سامنے جا کو گھٹنا ٹیکنا شرم آتی نہیں. دوسروں کے سامنے، اغیار کے سامنے، جن کی زندگی میں کوئی اصول نہیں، جن کی زندگی کا کوئی طریقہ نہیں. ہمارے نبی نے ہمیں پیدائش سے لے کر مرنے تک کا پورا طریقہ بتا دیا. عجیب، ہزاروں انگریز یہ لکھتے ہیں. انگریز کے حوالہ کیوں دے رہا ہوں؟ آج کل لوگ انگریز کے حوالے سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. ہاؤ کیا انہیں بولا جاتا امریکہ کا آئٹم بھئیے کہتے دیکھو سو اب دیوانے خرچہ کھڑ جاتی ہے. حالانکہ انڈیا میں بنائے سو. اور کئی جینس پینٹ کے کمپنی والے بولے بناتے ہیں ہم رائے درگ میں، لگاتے ہیں ہم سیل امریکہ کی، لگاتے ہیں ہم سیل آسٹریلیا کی، لگاتے ہیں ہم سیل یورپ کی، لگاتے ہیں ہم سیل فرانس کی، لگاتے دیوانے خرچہ کا سواب کھڑ جاتی ہے. امریکہ کا آئٹم کیا بھی، حالانکہ بنیا سوتا گمبی کنڈی میں، بنیا سوتا رائے درگ میں، بنیا سوتا بلاری میں بک رہا ہے امریکہ کے آئٹم کے نام سے. تو میں عرض کر رہا ہوں بھئی جس طرح اس نے وہ بعض ان میں سچے مورخین ہیں، جھوٹوں میں سچا، صدق الکذوب. حضور نے شیطان کے بارے میں کہا تھا ابو ہریرہ سے، یہ جو کہہ رہا ہے تجھے آیت الکرسی پڑھ ہمیشہ تو محفوظ رہے گا، تیری چیزیں محفوظ رہے گی. یہ جھوٹے نے سچ کہا، ہمیشہ جھوٹ بولنے والا شیطان، اس نے سچ کہا. اس طرح وہ کمینے کبھی بھی شریفانہ بات کر دیتے ہیں. تو ہم خالی شریفان کی باتاں خذ ما صفا ودع ما کبیر، اچھی باتیں ہم نے لی. وہ اچھی باتوں میں کیا ہے؟ اس نے کہا 1500 سے زائد مورخین یہ بات لکھتے ہیں اگر آج حضور ہوتے تو ہماری زندگی کا پوری دنیا کے پرابلمز حل کر دیتے. کیوں؟ ایسے نسخہ اللہ کے رسول نے ہمیں عطا کیا جن سے ہم میں سے اللہ ماشاءاللہ کوئی واقف ہوگا، ورنہ 99% واقف نہیں. ہم سب جاہل ہیں، جاہل. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پہلی وحی ہی نازل ہوئی، جہالت کو دور کرو. ہاں یہ انگریزی پڑھ کر، میں تو کہتا ہوں انگریزی پڑھاؤ. اس وقت ہمارا جو مسابقہ چل رہا ہے مد مقابل سے، وہ مسابقہ ایجوکیشن ہی سے حل ہو سکتا ہے. بڑا درد ہوتا ہے ہاسپٹلوں میں جانے کے بعد لوگ بڑے غور سے ڈاکٹر کے نامہ پڑھتے ہیں. کون طبیب مسلمان ڈاکٹر ہیں کیا حضرت؟ ہے کہاں ہے؟ قبرستان کے بازو ہیں، دیکھ لو. وکیلوں کے پاس کون طبیب مسلمان وکیل ہے کیا حضرت؟ نہیں جی بے خوفاں، تمہارے اچھا پڑھنے کا سے بچے کو چند پیسوں کے واسطے تمہیں نکال کو کام میں لگائے. پڑھنے والے بچوں کو تم نے پڑھایا نہیں. یہ ایک وقت فاقہ کرو، پڑھاؤ ضرور. آج بہت افسوس ہوتا ہے، ادھر سے کوئی وکیل تو ادھر سے ہمارا وکیل کا ڈرائیور کیا بھی کر رہے، وکیل صاحب کا میں ڈرائیور ہوں. ماشاءاللہ کیا مقام، کیا مقام. تمہیں کیا بھی کر رہی، میں لائر صاحب کا پی اے ہوں. تمہیں کیا جی کر رہی، میں ڈاکٹر صاحب کا کمپاؤنڈر ہوں. تمہیں کیا جی کر رہی، میں پٹیل صاحب کا میں آ کر واچ مین ہوں. واہ کیا مقام، کیا مقام. کیا درجہ دیا تم نے اپنے اولاد کو. وجہ کیا؟ اللہ نے سب سے زیادہ ذہین، سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ ہمت والا، سب سے زیادہ حوصلے والا، سب سے زیادہ بلندی کردار والا اللہ نے ہمیں بنایا. ہمارے نبی سے بڑھ کر کائنات کے کوئی کامل انسان نہیں آیا. چیلنج ہے کس اعتبار سے؟ صرف اور صرف خود لکھتا ہے مورخ انگریز، اکیلا وہ انسان ہے پوری دنیا میں جس نے اپنی مشن کو مکمل کیا.
دنیا میں جتنے لوگ مشن شروع کرے نا سب اپنے شاگردوں کو چھوڑ کر گئے، ٹیم کو چھوڑ کر گئے، میرے بات تمہیں پورا کرو، میرے بات تمہیں پورا کرو، میرے بات تمہیں پورا کرو۔ دلیل زندگی کے سفر اور حضر، دلیل زندگی کے ایک ایک خلوت و جلوت، دلیل کون؟ صحابہ کرام۔ ایسی جماعت بنا کر only in 10 years 10 سال میں پوری دنیا کی تاریخ میں بتا دو۔ مکے کا دور تو مکے کا دور ستم خوردہ ہو کر گزارے، مکے کا دور اپنی زبان پر تالا لگا کر گزارے، مکے کا دور جذبات پر تالا، مکے کا دور اپنے خیالات پر تالا، مکے کا دور نماز پر تالا۔ دو نمازیں ہم لوگ خاموش پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ظہر اور عصر۔ ارے پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو بھائی؟ ظہر عصر امام صاحب خراب کرتے ہیں کیا؟ نہیں کرتے، وہ مکی نماز ہو، مکی نماز۔ مکے کے دور میں زبان پر تالا، دن میں کہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ اکبر۔ یہ جو دو نماز ہوئی نا ظہر اور عصر کی، یہ مکے کی نماز ہوئی، اللہ نے مدینے میں باقی رکھا تاکہ وہ تاریخ یاد رہے سابقہ۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں مکی دور 10 سال، تمہارا بچہ بھی تمہارے ساتھ 10 سال سے بیٹھ کو پیشاب کرنا سکھائے نہیں، ہر موتا چھیڑتی نہیں، بیٹھ کو پیشاب کرنا سکھائے نہیں، ڈھنگ سے کھانا سکھائے نہیں، ڈھنگ سے بولنا سکھائے نہیں۔ لیکن سرکار نے الٹریٹس کو، ان پڑھوں کو، امیوں کو ایسی تربیت فرمائی، وہ اللہ اکبر اللہ اکبر، کائنات کے امام بن گئے، جس کو کہا جاتا ہے کائنات کے امام بن گئے۔ اولئک الذین امتحن اللہ، اللہ نے امتحان لیا، پاس۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المہتدون، اولئک هم الراشدون۔ اللہ نے سند سے نماز بیچ کو سدھرنا ہوگا۔ جب تک تم لوگ سدھرو گے نہیں، تمہارے بچے سدھریں گے نہیں۔ بزرگ کے پاس لے گئے بچے کو، کہاں حضرت دعا کرو، حضرت نے فرمایا اللہ تیرے بچے کو تیری طرح بنائے، کہاں حضرت یہ دعا مجھے نہیں چاہیے، اللہ میرے بچے کو آپ کی طرح بنائے، حضرت نے فرمایا نہیں اللہ تیرے بچے کو تیری طرح بنائے، کہاں حضرت نہیں حضرت اللہ میرے بچے کو آپ کی طرح بنائے، کہا نہیں بھائی اللہ تیرے بچے کو کہا نہیں حضرت یہ دعا نہیں، یہ بد دعا ہے، یہ دعا نہیں ہے بدعا کی بات آپ کے ساتھ تیری طرح بنائے۔ نہیں حضرت نے برابر نہیں، لوفر نہیں، جھوٹا نہیں، مکار نہیں، دغاباز نہیں، میں اچھا انسان نہیں ہوں، میری طرح میری اولاد نہ بنے۔ اسی لیے عوام کے درمیان یہ بات مشہور ہے، تمہارے بچے کے اوپر قسم کھا کے بولو جی، ٹھنڈا پڑ جاتا ہوں۔ کیوں؟ اولاد ہر ایک کو پیاری ہے، اولاد کو کوئی برباد کرنا نہیں چاہتا، خود برباد ہو جائے گا، اولاد کو برباد کرنا نہیں چاہتا۔ اس لیے ہم سب چاہتے ہیں ہمارے بچے نیک بنے، ہمارے بچے چاند بنے، ہمارے بچے سورج بنے، ہمارے بچے ستارے بنے، ہمارے بچے آسمان اور ثریا تک پہنچ جائے، تاکہ لوگ جو کہے فلاں کا باپ ہے، یہ فلاں کا باپ ہے، فلاں کا بھائی ہے، فلاں کی ماں ہے۔ ہماری بچوں سے اللہ ہماری عزت کو دوبالا کر دے۔ حضرت نے فرمایا تیرا بچہ تیری طرح بننا تجھے پسند نہیں، کہا نہیں، پھر کس طرح بنے تیرا؟ فرمایا تیرا بچہ اگر میری طرح بننا ہے سب سے پہلے تجھے سدھرنا، تو سدھر، تو پہلے سدھر، تیرا نوجوان بھی سدھر جائے گا، تیری بیٹی بھی سدھر جائے گی۔ یہ اب کتنی پیاری کارگزاری سنائے، سو بھگوڑے ہی بولتے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں ایک جگہ بٹھا کر وہی شرم آتی نہیں تمہارا بچہ بھاگیا نا، تو بازو بول رہا ان کا بابا بھی بھاگیا سوچ فیصلے میں، ان کے امی بھی ان کے ابا کا نکاح کہاں ہوا ذرا پوچھو حضرت، تو ہلو کارنا کو دم کر رہا۔ میں پوچھا جی کہاں جی تم دونوں کا نکاح کا سند، نکاح کی سند کہاں جی؟ پوچھو تو لے بول رہا سر خدا لے کو کیا رجسٹر میرے جویس حضرت ہماری
کہ وہ 2 جنے بھگوڑے. بھگوڑوں کی نسل میں کون پیدا ہوں گے بھائی؟ بھگوڑے. کما تدینو تدانو الولد سر لأبیہ کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمجسانہ. بچے تو نیک پیدا ہوتے ہیں، ان کو یہودی، نصرانی، مجوسی ماں باپ بناتے ہیں. ماں باپ بناتے ہیں. معاف کرنا، میں کسی کے سپورٹ میں بات نہیں کر رہا، میں حدیث پاک بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. نیت یہ، سیرت یہ بتاتی ہے. سرکار نے فرمایا تمہارے سامنے میں فاطمہ اور علی کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. فرمایا علی کون؟ علی فی الجنہ. فاطمہ کون؟ سید النساء علی الجنہ. حسن اور حسین ان دونوں سے جنم دینے والی اولاد کو سیدہ شباب علی الجنہ. ماں بھی جنتی، بیٹا بھی جنتی، شوہر بھی جنتی. اللہ نے ہما خاندان آفتاب اند پورے گھرانے کو اللہ نے سورج ہی سورج بنا دیا. بنیں گے انشاءاللہ. نیت اگر ہے، میں وہ بات پھر دوبارہ لوٹا رہا ہوں. شاہ وصی اللہ شاہ علیہ الرحمن نے پوچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھ کر پوچھا. کیا پوچھا؟ حضور پر نور، کیا آپ سب کے سلام کا جواب دیتے ہیں؟ سب کے سلام کا سب. اللہ کرے کہ ہم سب عمرے کو جائیں. یا آمین میں دم شہن جی گلخن. ہمیں لوگ ہمیشہ آمین ہے نا، سکرات کا آمین سکا بولتے ہیں. دعا دیتے کچھ دوسری تم نے اللہ تعالیٰ آپ کو کروڑ پتی بنائے. بولو پورا حلیال سنائی دے جیسا آمین بولے. فقیرانہ فقیران کو جاؤ نا. اگر آپ فقیر کو دعا دو، اللہ آپ کو صحت مند بنائے، اللہ آپ کو طاقتور بنائے، اللہ آپ کی عزت سے نوازے، اللہ آپ کو مقام و مرتبے سے نوازے. دعا دو، فقیر کو خوشی نہیں ہوگی. 5 روپے دو، شکریہ حضرت، شکریہ حضرت. 5 روپے میں شکریہ ادا کرے گا. جو دعا آپ کے دی اس پر وہ شکریہ ادا کرے گا. تو نیت کرو انشاءاللہ فقیران کے سکا ہم حرکتہ نہیں کریں گے بھائی. دعا اللہ سے. جب سب سے زیادہ ذلیل بندہ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو صرف اللہ سے دنیا مانگے. اللہ سے کیا مانگو؟ یا اللہ میری اولاد کو عزت دار بنا، میری اولاد کو وفادار بنا، میری اولاد کو تیرا تیرے شکر گزار بنا، تیرے عبادت گزار بنا. یا اللہ میری اولاد کو پورے عالم میں چمکا دے. اس سے مانگو. تم دونوں جہاں میں کامیاب ہو جاؤ. اور آج جس کے سامنے اٹھانا اس کے سامنے نہیں اٹھاتے، جس کے سامنے جھکنا اس کے سامنے نہیں جھکاتے. جس بنیاد پر جگہ جگہ جھکنا پڑ رہا ہے. پڑ رہا کہ نہیں پڑ رہا؟ جہاں چکنا وہاں جھکنا، جہاں جہاں چکنا وہاں جھکنا چاہتے. صاحب بولے، صاحب بولے، صاحب کیوں انہیں یہاں جھکتا نہیں؟ اللہ دو یہ درد میں نہیں جھکتا، درد میں جھکنے والا بن جاتا ہے. ادھر جھکو، ادھر جھکو. اللہ در میں ہی درد ہے ماں درد ہے نا امیدی نے صد بار تو باشکستی بازا بازا. اللہ کہتے ہیں اس دربار میں نا امید نہ ہونا. اگر تو بار بار گناہ کیا ہے کوئی بات نہیں، پھر آ جا، معافی مانگ لے، معاف کر دوں گا، معافی مانگ لے، معاف کر دوں گا، معافی مانگ لے، معاف کر دوں گا. میرے عزیزو یہ بات کہتا ہوں سے سنو. اگر ہماری اولاد نافرمان ہو رہی ہے، ہم اپنی پاسٹ کو سوچنا چاہیے. پچھلی زندگی میں میں نے کیا کیا، پچھلی زندگی میں میرے حرکتیں کیا تھی، پچھلی زندگی میں میری کمائی کیا تھی، پچھلی زندگی میں میں نے کیا گناہ کیا. جب پیچھے سوچو گے اللہ ذہن میں ڈالے گا تو پچھلی زندگی میں فلان کی اولاد کا مذاق اڑایا تھا. تیرا بیٹا کیا کرتا دیکھ تمہیں. اللہ تعالیٰ تیرا بیٹے تو اس کے بیٹے کو ناکارا کہا، تیرا بیٹا ناکارا ہوگا. ارے بھائی سن رہے نہیں سن رہے؟ عورتیں بھی سنو، مردوں بھی سنو. نیت کرو
البر لا یبلا والذنب لا ینسا. حضور نے فرمایا کبھی احسان پرانا نہیں ہوتا، کبھی احسان پرانا نہیں ہوتا، کبھی گناہ بھولا نہیں جاتا. گناہ بھولو مت، پچھلے گناہ کو یاد کرو، توبہ کرو، یاد کرو، توبہ کرو. تمہاری اگلی زندگی کی کامیابی پچھلے گناہوں کے توبہ پر موقوف ہے. یہی ہے سیرت. سیرت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی سکھایا کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں ایسی he is the one of the man who is supremely successful in both religions. اکیلا انسان دونوں جہاں کی کامیابی کا راستہ بتانے والا صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے سپریملی سکسیسفل the 100 منٹس میں پہلے نمبر پر لکھنے والے سے پوچھو تجھے ان میں کیا خوبی نظر آئی، وہ یہ کہے گا میں نے یہ دیکھا. سب کو رکھ کر یہ ایسے انسان ہے، ان سے آگے پیچھے آنے والے 99 لوگوں میں سے کوئی نہیں جا گیا، کوئی نہیں جا سکتا. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اس وقت آج کی اس تاریخی سیرت کے اس جلسے میں تمام ذمہ داران اہلیال کے جانب سے ہم سب کے لیے پیغام یہ ہے، ہم اپنی زندگی میں سدھار پیدا کریں، اپنی زندگی کو سدھرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو اچھی بنائیں، اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، اپنی زندگی کو خیر بنائیں. خیر بنائیں گے انشاءاللہ اللہ ہمارے مردوں کو بھی خیر بنائے گا، عورتوں کو بھی خیر بنائے گا، بچوں کو بھی خیر بنائے گا، جوانوں کو خیر بنائے گا. پھر دیکھنا جس طرح سرکار کے زمانے میں مرد بھی رضی اللہ عنہ، عورتیں بھی رضی اللہ عنہن، اور تمام بچے رضی اللہ عنہم، اسی طرح انشاءاللہ ہم سب بھی اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیں گے. اللہ تعالیٰ بہت کچھ آپ حضرات سے بولنا تھا، لیکن وقت کا دامن تنگ ہے، گھنٹی بج رہی ہے، اس لیے میں آپ حضرات سے رخصت چاہتے ہوئے مزید باتوں کو آگے آپ ہی کے ذمہ چھوڑوں گا. للعاقل تکفیہ الاشارہ، آپ لوگ بڑے سمجھدار ہیں، میں کن کن باتوں کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں، چاہتا رہا ہوں، وہ سب آپ حضرات ماشاءاللہ جان چکے ہیں. نیت کریں، ہم انشاءاللہ اپنے مستقبل کو ہر اعتبار سے بہتر بنائیں گے، کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.